الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم ہے. آپ کی عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. آپ کی عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ میری نظر کا قصور ہے. آپ کی راہ گزر میں قدم قدم، آپ کی راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. آپ کی راہ گزر میں قدم قدم، آپ کی راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. آپ کی راہ گزر میں قدم قدم، آپ کی راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم رحیم ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا
مگر آپ کا نام بھی تو غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر آپ کا نام بھی تو غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر آپ کا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں مجھے آپ سے ملنا ضرور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں مجھے آپ سے ملنا ضرور ہے. بتا میں تجھ سے ملوں کہاں مجھے آپ سے ملنا ضرور ہے. مجھے آپ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا, کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا. ابھی دل گناہوں سے چور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا. ابھی دل گناہوں سے چور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر یہ خطا ہے میری خطا مگر آپ کا نام بھی تو غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر آپ کا نام بھی تو غفور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا. ابھی دل گناہوں سے چور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا. ابھی دل گناہوں سے چور ہے. ابھی دل گناہوں سے چور ہے. آپ بخش دے میرے سب گناہ. آپ بخش دے میرے سب گناہ. آپ کی ذات رحیم و غفور ہے. آپ کی ذات رحیم و غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر یہ خطا. پتہ نہیں مدینے سے آیا, یہ پیشاب بھی کر دے ہمیں قبول ہے. مدینے سے آیا, مدینے سے. یہ مدینے سے آیا, اللہ کی قسم. یہ خطا ہے میری خطا مگر آپ کا نام بھی تو غفور ہے. اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ غفور و رحیم ہے. تو بخش دے میرے سب گناہ. آپ کی ذات رحیم و غفور ہے. تو بخش دے میرے سب گناہ. آپ کی ذات رحیم و غفور ہے. آپ کی ذات رحیم و غفور ہے.
خطا ہے میری خطا مگر یہ خطا ہے میری خطا مگر آپ کا نام بھی تو غفور ہے اللہ غفور و رحیم ہے اللہ غفور و رحیم ہے. زیادہ میں نہیں بول سکتا، اس سے کچھ بڑھاپا ہے، عمر ہے، اتنا کافی ہے. اگر تمہارے اعمال اندر بار کے درست ہو گئے ہیں جی، خدا کی رحمت تم کو لپیٹ لے گی. لیکن نبی کریم کی تعلیم ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے، تو پردوں کی سخت پابندی کرو، نماز کی سخت پابندی کرو. قضا ہو جائے واپس ہو جائے، گناہ چھوٹے ہو جائیں بڑے ہو جائیں، خدا شرک کے سوا سب کچھ بخش سکتا ہے. فوراً توبہ کرو تاکہ گناہ کا وبال نہ آئے، اور نیت کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کسی کے گناہ کو مت سوچو اس نے کیا ہے نہیں کیا. جو کسی کے گناہ کے پیچھے لگے گا، اس کی جاسوسی کرے گا، خدا نے کہا ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو. جو کسی گناہ پردہ فاش کر کے لگے گا تو حدیث میں آتا ہے خدا اس کے گھر میں دفن گناہ باہر نکال دے گا. اتنا اس کو رسوا کر، اس کو پتہ اس کی ماں کا کہ کبھی کچھ ہوا نہیں ہوا، بہن سے ہوا یا بھانجی سے ہوا، اتنا خدا ذلیل کرے گا کہ تم کسی کے گناہ کے پیچھے جاسوسی مت کرو، تمہارے بھی پردے رہ جائیں گے. اور پتہ بھی لگ جائے تو نبی نے کہا سرسم کہا کرو من سترہ مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کا پردہ کیا خدا اس کے گناہ بھی چھپا دے گا. وہ یہ نہ کہ میرے گناہ کو نہیں پتہ، اس کا مجھے پتہ میرے کو رسوا کروں. خدا کو تو پتہ ہے، خدا تجھے ذلیل کر دے گا تیرے گناہ بعد. لا تظہر شماتۃ بأخیک، اگر تجھے پتہ بھی اپنے بھائی کی بدنامی مت کر. تو فرمایا خدا اس کو شفا دے دے گا گناہ سے، تجھ کو خدا گناہ میں ڈال کے ذلیل کرے گا. آقا جی کا جس نے کسی کو گناہ پتہ تھا تانا دیا تم ایسے ہو، میں جانتا ہوں تم کو، اگر تانا دیا لم یمت حتی یأمر، خدا اس کو موت سے پہلے وہ گناہ کرا کے چھوڑے گا. پتہ ہے تانا نہیں مارنا ہے، چپ رہنا ہے. تو یہ بھائیوں میں مصیبتیں آئی ہوئی، ایک دوسرے کی باتیں پڑھتے ہیں، ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں گھروں کی، اور کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا اس پہ تہمت لگائی، پھر تو پتہ بھی ہو نہ بتائے اور ایسے تہمت لگا دے. ہاں جی، کسی کی بہن پر یا بھانجی پر یا ہاں جی یا دوست کی عورت پر. ہاں جی، تو فرمایا سرکار نے خدا اس کے 100 سال کے عمل برباد کرے گا. یہ بڑی مصیبتیں لوگوں میں آئی ہوئی ہیں. اور غیبت زنا سے زیادہ ہے. سرکار نے غیبت کرنا، غیبت وہ بات ہے کسی کا سچی گناہ ہے، تم کو پتہ ہے، تم دوسرے کے کانا پھوسیس کرتے کہتے اس نے ایسا کیا مجھے پتہ ہے. تم نے اس سے بڑا گناہ کیا، زنا سے بڑا. کیوں اس کی بات نکالی، کیوں آپس میں بات کی؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کوئی نہ کرے، قرآن ہے. اور آگے فرمایا جو غیبت کرتا ہے کس کے گناہ کس کو بتاتا ہے ایسے کرتا ہے جیسے مردے کا گوشت نوچ کے کھاتا ہے. اتنا ظالم ہے وہ. اس سے بغض پھیلتا ہے، عداوت پھیلتی. حکمت ہے خدا کی. یہاں پہ عالم ہے کسی کے گناہ کی باتیں کرنا آپس میں، اس کو پتہ چلے گا دل خراب ہوگا، تمہارے دشمنی پیدا ہوگی، پھر وہ تمہارے پیچھے لگے گا اس کا بھی کچھ دیکھو اس نے کیا کیا ہے. یہ اچھی چیز ہے. جس چیز سے آقا منع کرے منع ہو جانا چاہیے. ابھی تک یہ مصیبتیں جاری ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جاسوسیاں کرنی ہیں. پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے. پتہ لگ جائے تو پردہ کرے، نہ بولے. وہ جانے تم اس کے خدا ہو. نبی کریم نے کہا لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں کے گناہ مت دیکھو. کہا خوشخبری اس کے لیے جو اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، کسی کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے. تو نہیں دیکھنا چاہیے نا، کیا نہیں کیا، منع فرمایا ہے. اور کہا لوگوں کے گناہوں کو مت دیکھو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا ہو. کیا تم نے سزا جزا دینی، حساب کتاب لینا اسے. خدا نے دے، ہو سکتا توبہ کرے، ہو سکتا پکڑا جائے، ہو سکتا کہ تم کو نہیں چاہیے. تو یہ چیزیں سخت منع ہیں، اس میں مت پڑے
کہ دوسرے کے گناہ کا وبال تم پر پڑا جائے گا۔ وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کی بدنامی کرتا ہے، اس کے اعمال خدا حدیث میں آتا ان لوگوں کو دے دے گا جن کی غیبت کی، جن کا مال حرام سے کھایا، جس کو ناجائز گالی دی۔ اگر اس پر اعمال نہیں ہوں گے تو جس کی غیبت کیا، جس کا مال کھایا، جس پر ظلم کیا، اس کے گناہ خدا اس پر ڈال کر جہنم میں ڈالے گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال باتوں میں آتی ہے تو کچھ بتا دیا، کچھ کی ضرورت بھی تھی کہ ایسے خط آتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایک ایک کو جواب کہاں دیں، تو ایسے کہہ دیا، سب کا فائدہ ہو گیا، سب کو سمجھ آ گئی۔ ایسی کیسٹ اگر کبھی بات ہو جائے تو اس کو گھر میں لے جائیں کہ ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے جب ضرور سنا کریں، تم کو فائدہ ہوگا، تمہارے دوستوں کو فائدہ ہوگا، اور اس ناگہانی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ لوگوں کی باتیں نکالنا، جاسوسیاں کرنا، اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے، اپنے آپ پر مصیبت لانی ہے۔ وہ جانے، وہ ان کا کام جانے، خدا جانے، تم کیوں پڑھتے اس میں؟ ہاں تم کر سکتے ہو، ان کو گناہوں سے باز کرنے کا رستہ ڈھونڈو، کہیں لے کے دعائیں دلوا دو۔ کوئی کتاب لو، بس 2 کتابیں میں نے لی تھی، میں نے ایک اپنے لیے رکھی ہے جس میں گناہ کا، غیبت کا، زنا کا، ان چیزوں کا ذکر ہو، اس کو دے دو حکمت سے، اس کو بولو مت۔ تو کتاب پڑھے گا تو وہ تمہاری وجہ سے یہ سزائیں دیکھے گا، خدا رسول نے کہیں تو وہ بچ جائے گا اس گناہ سے۔ تو مگر ایسے ہی جا کر کو کہا کہ میں نے سنا تم زنا کرتے ہو، یا تم نے فلانی لڑکی سے تعلق رکھا ہے، یا تم کسی ماں بیٹی کو دیکھتے ہو، یا تم نے ایسے کیا، وہ تو تم سے لڑ پڑے گا اور مانے گا بھی نہیں۔ تو حکمت سے چلنا ہے، اس کو کہنا نہیں، اس کو کتاب دے دینی ہے، وہ پڑھے گا تو خود سمجھے گا میں نے ایسے کیا نہیں، یہ کرتا ہوں۔ اور جو ایسے کرتے ہیں تو حدیث میں ہے من زنا زنایا، جو زنا کرتا ہے اس کے گھر میں بھی زنا آ جاتا ہے۔ کوئی کسی کی ماں بیٹی سے کرتا ہے تو اس کی ماں بیٹی نہیں بچتی، وہ بھی ہوتا ہے حدیث میں، من زنا زنایا، جو زنا کرتا ہے اس کے گھر میں بھی زنا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ علم ہوگا یا معلومات ہوگی تو انسان بچے گا نا۔ یہ معلومات ہم کو کس نے دی؟ قرآن نے دی، حدیث نے دی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ نبی کے رحیم، کریم، حلیم، حکمت سے اور حلم سے بھرے ہوئے ایک نوجوان آیا، نبی کریم کو کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ نے اس کو مارنے کی سوچی، اٹھ کے مارنے کی کہ مارو اس کو۔ آپ نے کہا کچھ مت کہو، سمجھایا، بلایا، بٹھایا، جس کا مفہوم تھا پوچھا تمہارے پاس ماں، بیٹی، بہن وغیرہ ہے؟ واقعہ ہے کا مفہوم ہے۔ اس نے کہا ماں بہنے والا ہوں، بیٹی والا۔ کہا تمہاری بہن سے کوئی اگر ارادہ کرے، کہا برداشت نہیں ہوتی۔ کہا تم جو زنا کرو گے کسی کی بہن تو ہوگی؟ کہا تمہاری بیٹی سے یا ماں سے سٹ پٹاتا تھا، بولتا تھا، یہ نہیں بات سن سکتا میں۔ کہا تم جو کسی کی زنا کی اجازت لے رہے ہو وہ کسی کی ماں، بیٹی، بہن تو ہوگی، اپنی کی نہیں چاہتے اور دوسرے کو کرتے ہو، تو پھر دوسرے نہیں چاہتے اور اپنی کے تم نہیں چاہتے، دوسرے کے ارادے کرتے، وہ بھی ماں بیٹی کسی کی ہوگی۔ پھر اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا واقعہ۔ پھر یہ حدیث فرمائی آپ نے، جو زنا کرتا اس کے گھر میں زنا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہا تم لوگوں کی عورتوں کی طرف مت جاؤ، لوگ تمہاری عورتوں کی طرف نہیں آئیں گے۔ دیکھا، اگر تم جاؤ گے تمہاری عورتیں بھی نہیں بچیں گی۔ حدیث شریف ہے، مفہوم ہے۔ ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ ساری باتیں بہت کام کی ہیں، اپنے اوپر خود مصیبت نہیں لانی چاہیے۔ اس جوان کے سمجھ میں آ گئی تو بہت غلط میں نے بات کی، سمجھایا طریقے سے، تو اس کے منہ سے نکلا، کیا نکلا؟ جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ کوئی ایسا سبب بنے میں آپ پہ جان نثار کر دوں۔ آپ نے ایسی مصیبت سے مجھے نکالا، سمجھایا۔ پھر آپ نے دست کرم اٹھایا، آقا کی دعا، آقا کی نظر کرم، اس کے لیے دعا کی۔ پھر وہاں سے اٹھا، جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا یہ شیطانی خیالات نفس کا دباؤ جو میرے پر تھا، میرے دونوں پہلوؤں سے شہوت نکل چکی ہے، ختم ہو گئی۔ دیکھا، جہاں بیٹھے نبی کریم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے نظر کرم مانگتے ہیں،
جیسے اس جوان کو رحمت سے تکا اور دعا کی، ایسے وہ ہم کو بھی تکیں گے، رحمت سے دیکھیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کی باتیں کرتے ہیں، ذکر میں زیادہ کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، نمازوں کے علاوہ نفل زیادہ پڑھو، رحمتیں آئیں گی۔ تمہارے اندر جو شیطانی اور ہمارے اندر نفسانی خواہشیں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، یہ کم ہو جائیں گی۔ اگر ہو بھی جائے گا کچھ توبہ نصیب ہوگی کہ تم ذکر اذکار درود نہیں چھوڑتے، تمہارے میں احساس پیدا ہو گیا ہے۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے برے بھی، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، شیطان اس کے اوپر پورا اس پر قابو پا لیتا ہے۔ جو ذکر نمازیں پڑھتے ہیں اس پر شیطان قابو نہیں پاتا، اگر وقتی طور سے قابو پا جائے، گناہ آ جائے، پھر وہ نکل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ نماز درود قرآن شریف یہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں، اور ان کو چھوڑنے سے دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، عزت کا نقصان، بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ تو آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے، اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد، اگر کوئی بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا رستہ ہے۔ اس سے ہم ان کی یاد دلاتے ہیں، ان کی محبت دلاتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے طریقے پہ چلتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو سب طریقوں سے بڑھ کر، سب محبتوں سے بڑھ کر اچھی محبت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، کہ جیسی تعلیم اور جیسا اثر اور جیسا فائدہ دین دنیا آخرت کا ہر قسم کا ہم کو ان کی محبت سے اور ان کی بات ماننے سے، ان سے جڑنے سے نصیب ہوگا، کسی سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو خدا توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، دعا مانگتے، ہم کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ باتوں سے باتیں نکل آئیں تو میرا خیال اچھا ہی ہو گیا۔ یہ کیسا لے جانے کی کوشش کہ مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ سنا کریں، دوستوں کو بھی سنایا کریں۔ تو دعا میں آرام سے مانگوں گا، میں سے آواز سے زیادہ نہیں بولا جاتا، تو دل میں آمین آمین کہتے رہنا، خدا سنتا ہے۔ اور آواز کوئی پڑتی ہے کان میں تو میں بھول جاتا ہوں دعا میں، تو خدا دل کو دیکھتا ہے، تو ہو گئی نیت، آمین دل میں کہتے رہیں بغیر آواز کے۔ اور جیسے کہا دعا کی تقدیر دعائیں کی یہاں لے جائیں، اور تسبیح نہ چھوڑیں، لوگوں کو سکھائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان تسبیح کا طریقہ سیکھیں۔ اس سے رزق کھلتا ہے، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ناممکن کام ہوتے ہیں، اور یہ ہلکے پھلکے ہیں لیکن بہت ہی فائدہ پہنچانے والی چیزیں، اور اٹل پہنچائیں گی، کیونکہ نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلے وہ اٹل ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ کے دو جہاں کے مالک، ملک دو جہاں کے مالک، رب و دو جہاں کا خالق، رب و دو جہاں کا خالق، گر کسی کا ہے وہ عاشق، 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 خلق میں آپ بس ایک، خلق میں آپ بس ایک، ملک دو جہاں کے مالک، 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 رب و دو جہاں کا خالق، رب و دو جہاں کا خالق، گر کسی کا ہے
نہ سمجھے کہ وہ تھے اس وقت تھا، اب بھی تمہارے لیے چیزیں ادھر سے جاری ہو سکتی ہیں اگر تمہارا عقیدہ ہو جائے وہ حیات نبی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اب بھی کل بھی جب چاہیں جو کر سکتی ہیں اللہ کے حکم، اب بھی تمہارے تم لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں۔ میں تو عقیدے سے چل رہا ہوں، عمل تو شیطان بھی کرتا تھا، یہ سارے کرتے ہیں، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں عمل تو سارے رات دن عمل کرتا ہے، لیکن عقیدے کا کمزور ہے۔ عمل تو شیطان بھی کرتا تھا، عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچ میں عقیدہ رکھنا اللہ پر نبی پر زبردست، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات اب بتا دوں، بعض لوگ جو بخشتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، ان کا طریقہ لیکن ہم لوگوں پر کوئی خدا تعالیٰ کی تقاضا کرم خاص ہے، ہم اللہ کے خاص بندے یہ ہم نہیں کہتے، نہ کہہ سکیں گے کبھی انشاءاللہ، لیکن کچھ خاص عنایات آ جاتی ہیں جس سے ہم کو ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جس کے کہ صدیاں گزر گئیں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو ان میں سے یہ جیسی یہ تعلیم میں آیا، کسی نے کچھ پڑھا بخشا، پھر اپنے پر بھی پھونکا، تو کہا تم پھونک تو اپنے پر لیا تو ہم کو کیا بخشا؟ پھونک تو تم نے اپنے پر ادھر سے بخش دے دیا۔ اور پھر دوسری ایک مفہوم میں ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، ان کو بخشا پھر دوسری طرف بخشا، کہا ہاں جیسے کہ ہم سے لے کر پھر دوسرے کو دے دیتے ہو، جب ادھر بخش دیا اس کے لیے مطلب ہے علیحدہ پڑھو، ابھی سمجھ رہے ہیں کچھ، یا آپ کو اضافہ دیا کسی عالم کو نہیں پتا آج تک، تو ان کی نیت اچھی بیچاروں کی، تو اس کو بخشا اس کو بخشا اس کو بخشا اس کو بخشا پھر آقا کو بخشا، یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ خدا کا خاص کرم کا تقاضا ہے، ورنہ ہم خاص بندے نہیں، یہ نہیں کہتے، لیکن کرم جس پر ہو جائے۔ تو اس لیے تو ہمارے بعد صالحین طریقت کے پڑھتے ہیں قرآن، یاد امت کو بخشا، یاد اپنے ماں باپ کو بخشا، آدھا آقا جی کو بخشا، یہ قرآن آقا جی کو بخشا، پھر اس کو آقا جی سے لے کر پھر اس کو بخشا، اس کو یہ کیسا ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ارے ہاں، جو بخار ہے جس کو پھر وہ چلا گیا تو پھر دوسرا پڑھو، نہیں اسی کو پھر ادھر بخشا، اس سے لے کر اس کو، یعنی جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، بھائی یہ چیز تجھے دی ہے، بھائی مہربان تھوڑی بات ادھر لاؤ، اس سے لے کر اس کو تجھے دی ہے، اس کو پھر اس سے لے کر تجھے دی ہے، یہ کیا کر دیا؟ تو آقا جی نے کہا جیسے کہا دیتی ہے پھر مجھ سے لے لیتے ہو، کیا کرو؟ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے دعا تھوڑی سی مانگ لیں، باقی نیت پر سب دے دیں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الحمدللہ علی علمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم علیک قدرت فقد اللہم حاجت اللہ انت خلقتنی، جو میں کہوں میرے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، جز اللہ عنا السید الکریم ذی القدر العظیم ما هو اہلہ، اللہم ابلغہم منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام واجعل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیت ومن کل عدو ومن کل مرض
ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة الذي تنحل به العقد وتنفرج به يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وما جرت للمذنبين أذيال الكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه من هلت الذيم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه من هلت الذيم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف كرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.